کچھ وہابی اور دیوبندی نام و نہاد آپ کو اکثر یہ درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی جناب یہ علماء کے پاس اساتذہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر بیٹھ کر قرآن پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو اور حدیث جو گھر بیٹھ کر پڑھو۔ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے غلط عقائد و نظریات کے پول کھل جانے کا ڈر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھولا بھالا اگر مسلمان کہیں چل کر کسی علماء حق کے پاس چلا گیا نا تو ہمارا پول جو ہے نا وہ کھل جائے گا۔ اگر یہ استاد کے کنسیپٹ کے بغیر دین سکھاتے ہیں لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیر القرون میں دارا ارقم جیسے جو درس گاہیں بنا دی گئیں اور صحابہ بڑھاپے کی عمر میں جو دین سیکھنے اساتذہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور یارا کبھی ان لوگوں نے یہ کہا ہے کسی بندے کو کہ یار تم نہ میڈیکل گھر بیٹھ کے کرو اور ڈاکٹر بن جاؤ، خود سے کتابیں پڑھو اور حکیم بن جاؤ، انجینئرنگ کا کورس گھر بیٹھ کے کرو اور تم انجینئر بن جاؤ؟ مین کے ہر شعبہ جات کا آپ گھر بیٹھ کر کورس کریں اور آپ وہ نوکری وہ ڈیوٹی اختیار کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسا انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے نا، قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے، قرآن و حدیث کا معاملہ آتا ہے، تو کہتے ہیں گھر بیٹھ کے پڑھو، علماء کے پاس نہ جاؤ۔ اصل میں ان کو اپنے پول کھل جانے کا ڈر ہے۔ جو انہوں نے غلط عقائد و نظریات اور گستاخیاں کی ہیں نا، علماء حق تو پھر وہ کھول کے بیان کریں گے، ان کو اپنے پول کھل جانے کا ڈر ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کر پڑھو۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے قرآن سے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ بھی سوچا کہ قرآن بھی بندے کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، استاد کے بغیر کر سکتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث کا یہ معیار ہے کہ آپ وہ گھر بیٹھ کر سکتے ہیں؟ اور جو انجینئرنگ ڈاکٹر وہ اس کے لیے آپ کو 5-5 6-6 سال کے ڈپلومے کرنے پڑتے ہیں، یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، استادوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، آپ وہ اتنے سٹرگل کے بعد حاصل کریں؟ اور کیا یار اتنا سستا اور اتنا آسان ہے کتاب و سنت کا دین کو آپ کو گھر بیٹھ کے آ جائے؟ یقیناً آپ گمراہ ہو جائیں گے اگر آپ استاد کے بغیر کچھ بھی سرچ کرنے کی کوشش کریں گے یا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیں ضرور لیکن کسی استاد کے زیر تسلط رہ کر۔